بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم سامعین، میں آج آپ سے بہت اہم اور بہت ہی دلچسپ گفتگو کرنے جا رہا ہوں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کو اگر آپ تسلسل سے نہیں سنتے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ کچھ متصل ہیں، کچھ دوسری ویڈیو میں آئی ہوئی ہیں، کچھ ایک ویڈیو میں آئی ہیں، تو اگر آپ درمیان سے سنتے ہیں تو آپ کو کچھ سمجھ اس میں نہیں آئے گی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنی بھی میری ویڈیو ہے اس کو ایک تسلسل کے ساتھ اور مکمل سنیں۔ ایک تو یہ گزارش تھی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنی ایک بات کو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ میرے نزدیک ہر وہ بات جس کی کوئی سند موجود نہ ہو اور جس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو تو وہ سوائے بکواس اور اول فول بکنے کے کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو بھی میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں یا جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے یا ابھی اس میں بہت ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ آپ سے میں ذکر کروں گا، تھرڈ ڈائمنشن سے آئے ہوئے ایک شہزادے کے حوالے سے یا کچھ زیوس کے حوالے سے، کچھ تاریخی حوالے سے آپ سے جتنا بھی ذکر ہوگا، تو ان تمام باتوں کی یا گزشتہ ویڈیوز میں جتنی باتیں ہوئیں ان تمام کی سند اور اس کی جو پریکٹیکل ایک سچویشن ہوتی ہے وہ تمام کی تمام جو ہے الحمدللہ وہ موجود ہے۔ تو اب بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلی گفتگو میں جیسے کہ ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تو حضرت نوح علیہ السلام تک کا جو زمانہ گزرا، اس زمانے کا کم و بیش جو وقت بنتا ہے وہ کل بنتا ہے 10,000 سال کا، اور اس 10,000 سال کے اندر 3,000 سال کا جو عرصہ ہے کم و بیش وہ انتہائی عجیب و غریب واقعات سے بھرپور ہے، اور اس کی وجہ بھی میں بیان کر چکا اپنی پچھلی ویڈیوز میں، اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے۔ لیکن اس زمانے میں جو کچھ چیزیں موجود تھیں اس میں سے میں نے ایک ذکر کیا تھا پیگاسس کا۔ تو پیگاسس کا جو سریانی نام ہے وہ ہے ہے گول ہے الف اور نون ہان، اور اس کا جو مؤنث ہے وہ ہے گول ہے الف نون اور پھر آگے جو گول ہے جس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں ہانا، ہان اور ہانا۔ اسی طریقے سے جو ہینڈ بیگ یا تالا نما چیز جو آج کل بھی موجود ہے میوزیمز کے اندر اور تصویروں میں نظر آتی ہے، اور یہ قیامت تک اس کی یہ بطور علامت موجود رہے گی، تو اس کا نام ہے میم کے اوپر پیش اور میم کے پیش کے بعد آگے الٹی پیش، تو اس کا جو تلفظ بنے گا سریانی میں، قدیم سریانی میں، وہ بنے گا منہ، اور یہ مہر کو منہ کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ پیگاسس کو بولتے ہیں ہان سریانی میں، قدیم سریانی میں، اور جو اس کی مؤنث ہے اسے بولتے ہیں ہانا، اور جو مہر ہے اس کو بولتے ہیں منہ۔ اسی طریقے سے جو پرندہ ہے جس کو کہ فیونکس کہا جاتا ہے، فیونکس پرندے سے جو موسوم ہے اس کو ہما کہا جاتا ہے، اور ہما کے نام سے ہی یہ معروف ہے۔ تو اس میں سے جو پیگاسس ہے ہان، وہ نسل طوفان نوح میں ختم ہو گئی، اور میں اس میں عرض کرتا چلوں کہ ان کے جہاں جہاں ریوڑ موجود تھے ان پیگاسس کے، یا وہ جہاں زمین پہ آ کے چرتے تھے ان ریوڑ کی شکل میں، پھر ان کی جو نسلیں چھوٹی ابھی ہوتی تھیں اور وہ پراپر اڑ نہیں سکتے تھے، تو ان کے فوسلز اگر ابھی تک نہیں ملے تو انشاءاللہ ان قریب دنیا میں کسی بھی علاقے سے وہ دریافت ہو جائیں گے۔ پیگاسس ہان کے فوسلز کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ اور عجیب و غریب واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اس واقعے کے بعد پھر میں آپ کو جو اس دوران کچھ اور عجیب و غریب واقعات ہوئے ان 3,000 سال کے دوران، 10,000 کا ٹوٹل عرصہ، 10,000 سال کے درمیان میں جو 3,000 سال گزرے ان میں سے کچھ واقعات آپ سے ذکر کروں گا۔
یہ جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے کچھ عرصہ پہلے ہان کا ایک جوڑا، پیگسس کا ایک جوڑا تھرڈ ڈائمنشن سے آیا ایک شہزادہ لے گیا۔ اس پیگسس کے جوڑے کے نام تھے موہان، میم واو ہے الف ہا نون، موہان اور رومہان۔ یہ نام اس شہزادے نے اس کے رکھے تھے۔ یہ شہزادہ تقریباً 70 عظیم محلات کا مالک تھا۔ ہر محل کے اندر اور باہر عظیم ستون تھے اور کچھ بغیر ستونوں کے تھے۔ ہر محل کا رقبہ اس دنیا کے حساب سے اتنا بنتا ہے کہ اس کو اگر بیان کیا جائے تو وہ آپ کے لیے ناقابل یقین ہوگا۔ وہ شہزادہ اپنے حسن و جمال کے لیے مشہور تھا، یعنی جو کوئی بھی اس کو وہاں تھرڈ ڈائمنشن کے اندر دیکھتا تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا اور دیوانہ ہو جاتا۔ لہٰذا وہ ہمیشہ شکل بدل کر ہی رہتا اور اسی طرح زندگی گزارنے کا عادی ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ شہزادہ اپنی حیثیت سے انتہائی بے پرواہ اور غریب پرور تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس میں بے حساب خوبیاں تھیں۔ بات مختصر یہ کہ اس دنیا میں پیگسس کے جوڑوں میں سے ہان کا آخری جوڑا سلیکٹ کر کے اس میں سے پسند کر کے وہ لے گیا، جس کے اس نے نام موہان اور رومہان رکھے۔ باقی ہان پیگسس کی نسلیں طوفان نوح میں غرق ہو گئیں۔ شاید موجودہ دور میں ان کے فوسلز ملے ہوں، اگر نہیں ملے تو انشاءاللہ دنیا کے کسی بھی خطے سے عنقریب مل جائیں گے۔ پیگسس کے ریئل فوسلز: موہان گہرے نیلے رنگ کا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ روشن تھیں۔ سرخ روشن آنکھیں، جو سفیدی والا حصہ ہوتا ہے وہ مکمل سرخ تھا، سفیدی اس میں نہیں تھی، اور جو درمیان میں ریٹنا کی جگہ سپاٹ ہوتا ہے وہ سپاٹ جو ہے وہ سیاہ رنگ کا تھا۔ پروں پر اور کمر پر سرخ و زرد رنگ کی دھاریاں تھیں، جبکہ رومہان جو اس کی فیمیل تھی وہ چمکدار سفید رنگ کی تھی اور اس کی آنکھیں خوب چمکدار زرد تھیں، اور اس کی بھی آنکھوں کے درمیان جو بالکل ریٹنا کے بیچ میں سپاٹ ہوتا ہے وہ گہرے سیاہ رنگ کا تھا، اور آنکھوں کے یعنی کہ جو ریٹنا ہے اس سے باہر والی سائیڈ جو آنکھ کا حلقہ ہے اس حلقے کے اوپر، جلد کے اوپر بالکل گلائی میں سیاہ رنگ کا حلقہ تھا۔ لہٰذا یہ ایک جوڑی وہ اصلی والا شہزادہ تھرڈ ڈائمنشن یعنی کہ اصلی والے پریوں کی جگہ لے گیا، اور جیسا میں اپنی گزشتہ ویڈیو میں ذکر کر چکا کہ تھرڈ ڈائمنشن میں پریوں کے جگہ کے حسن و جمال، اس کے ماحول کا حسن و جمال انسانی تصور سے محال ہے، یعنی کہ انسان اس کا تصور قطعاً نہیں کر سکتا۔ اس کی ریزن میں بتا چکا کہ وہ چیز جو انسان نے دیکھی اس حوالے سے وہ اپنی کوئی نہ کوئی آبزرویشن یا اس کے حوالے سے کوئی آئیڈیا یا کوئی تصور یا امیجنیشن جو ہے وہ اس کا دماغ، اس کی عقل کر سکتی ہے، لیکن وہ چیز جو اس نے نہیں دیکھی اس کا وہ کوئی امیجنیشن انسانی عقل نہیں کر سکتی، چونکہ انسان سنگل ڈائمنشن میں ہے، اور سنگل ڈائمنشن کے اندر عقل بھی سنگل ڈائمنشن کی جو چیزیں ہیں اور اس کا جو ماحول ہے اور اس کا جو وقت ہے اور اس کا جو زمانہ ہے اور اس کی جو عمر ہے، مختصر ترین عمر، اسی حساب سے ہی وہ چیزوں کا آئیڈیا لگاتا ہے۔ پھر پریوں کا حسن و جمال کا اندازہ انسان کیسے لگا سکتا ہے؟ پھر وہاں کا شہزادہ ہو، اس کا جاہ و جلال تو ایک طرف، اس کے ظاہری حسن و جمال کو وہاں تھرڈ ڈائمنشن میں کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا الا ماشاءاللہ۔ جو کوئی بھی اس کو اصل شکل پر دیکھتا وہاں تھرڈ ڈائمنشن میں ہوش و حواس کھو بیٹھتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب ہم آتے ہیں واپس اپنی کچھ اس گفتگو کی طرف جو کہ اس دوران جو واقعات کچھ پیش آئے پرانے، جس میں کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ زیوس نامی ایک شخص کا میں نے ذکر کیا تھا جو کہ یونانی اساطیر کے اندر، یونانی اساطیری کہانیاں ہیں، وہ آپ نیٹ کے اوپر اگر آپ ویکیپیڈیا پہ جائیں تو آپ کو وہ مل جائیں گی اس کا ترجمے کے ساتھ۔
تو وہ اساطیر کے اندر اس کا جو یونانی اساطیر کے اندر جو ذکر ملتا ہے اور زیوس کے کریکٹر کا واقعہ آتا ہے، تو زیوس واقعتاً ایک شخصیت موجود تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور اس زیوس کی شخصیت کے حوالے سے میں تھوڑا سا اس سے پہلے آپ کو کچھ بتا دوں کہ جو اساطیر کے اندر، یونانی اساطیر کے اندر جو واقعات بیان ہوئے وہ 70% کم و بیش تحریف شدہ ہیں۔ اس میں سے آپ 25 تا 30% کہہ لیں کہ وہ جو اس کے اندر مکس ہو چکے ہیں اس کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے۔ وہ والا حصہ جو اساطیر کا ہے وہ قدیم قانون کو، آسمانی قدیم قانون کو بیان کرتا ہے، لیکن اس میں تحریف اتنی ہو چکی کہ آپ اس میں سے جو اصل ہے اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں جو دیوی دیوتا کا تصور تھا اور جو اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تک، اور یہ سجدہ تعظیمی اس لیے رکھا گیا تاکہ عاجزی اور ادب کا جو شعور ہے وہ رہے۔ بعد ازاں سجدہ تعظیمی عبادات کی غرض سے کیا جانے لگا اور طاقتور لوگ اپنی عبادت کروانے لگے۔ اس میں سے میں نے ایک نمرود کا ذکر آپ سے کر چکا کہ نمرود نے وہ پہلا شخص تھا جو کہ انبیاء کی نسل میں سے تھا، اور اس کو علم تھا وصایا سے، اپنے جو انبیاء گزرے، اس کے جو بڑے گزرے، ان کے وصایا سے، ان کی تعلیمات سے اس کو علم تھا کہ یہ علامات استعمال ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ شخص کے لیے۔ تو جو پہلے اس گناہ عظیم میں مبتلا ہوا اپنی غرض اور خواہش کے زیر اثر اور دنیا کی خاطر، کہ اس نے وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نہیں تھا، لیکن اس نے وہ علامات جس میں کہ یہ ہینڈ بیگ شامل ہے یا تالا نما چیز جس کو کہ منہ بولتے ہیں سریانی میں، یہ اور اس کے علاوہ جو علامات تھیں وہ اس نے اپنی طرف منسوب کر کے کہ یہ معاذ اللہ مجھے اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں اور میں تمہارا بادشاہ جو ہے وہ اس قابل ہوں اور میں ہی بادشاہ بن سکتا ہوں، تو وہ اس نے اپنی طرف منسوب کر کے غلط طریقے سے، اور پھر بعد میں اس نے اللہ معاف فرمائے خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ تو اس معاملے سے اسی میں پھر وہ سجدہ تعظیمی جو ہوتا تھا وہ عبادت کی اس میں شامل ہو گیا، اس کو بند کر دیا گیا۔ پھر جو دیوی اور دیوتا کا جو تصور ہے، پالنے والے کو اس زمانے میں رب کہتے تھے، یعنی جو بھی آپ کا پالنے والا ہے، جو مالک ہے، غلامی کا دور تھا، یعنی غلام ہوتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھیں، وہ کوئی بڑا جو سربراہ ہوتا تھا اس کو رب کہا جاتا تھا۔ اس کو مجاز کی یعنی کہ مجازن یہ مستعمل تھا ان دنوں۔ اسی طریقے سے کئی علاقوں میں دیوی اور دیوتا کا تصور تھا۔ اب یہ جو اللہ کی طرف سے انسانی شکل میں فرشتہ آتا تھا، جیسے میں نے کہ زیوس کا ذکر کیا، تو زیوس کا جو اصل نام ہے وہ کچھ اور تھا، مگر چونکہ یہ اصل فرشتے تھے، انسانی شکل میں تھے، اور ان سے جو کرامات کا اظہار اللہ بزرگ و برتر کی عطا کردہ طاقت سے ہوتا، اسی پر گمان کرتے اس وقت کے لوگوں نے ان کو دیوتا کا نام دینا شروع کر دیا، جو بعد ازاں بگڑ کر دیوتاؤں کے تصور میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اہم بات یہ کہ ان کے مقابلے میں ہوتے جنوں اور دیویوں سے وہ بھی کافی دفعہ عام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، یعنی کہ ان سے جو جن اور دیویاں تھیں یا دیو جو ہوتے تھے، ان سے ان کی لڑائی، ان کے ساتھ ان کے معاملات، وہ چیزیں بھی لوگ عام ان کو نظر آ جاتی تھیں اور اس سے وہ حیران ہوتے، لہٰذا ان کا تصور دیوتا مزید پختہ ہو جاتا اور آنکھوں دیکھا حال مختلف علاقوں میں بیان کیا جاتا۔ دور دراز کے جو علاقے ہوتے تھے، جہاں تک یعنی کہ عام جیسے ایک شخص نے کوئی چیز دیکھی جو فرشتہ انسانی شکل میں موجود ہے، جیسے کہ میں نے زیوس کا نام لیا، اس سے پہلے اہرام مصر کی تعمیر کے اندر جس نے کردار ادا کیا مین، جو کہ ہورس کے نام سے معروف ہے، اور انہوں نے جو مشورے دیے اور پھر ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے، ظاہر ہے جو کرامات ہوتی تھی، جن کو آج کل کے دور میں ہم کرامات کہتے ہیں، جو انبیاء کرام علیہم السلام سے منسوب معجزات ہوتے ہیں، ان چیزوں کو جب وہ دیکھتے تھے وہ تو معاملہ اللہ کی طاقت سے تھا، لیکن جب عوام دیکھتے اور پھر اس زمانہ اور وہ دور آپ یاد کریں تو اس میں پھر وہ غلط فہمی میں پڑ جاتے تھے،
اور وہ ان کو دیوتا اور دیوی کے ناموں سے انہوں نے منسوب کرنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے جو باتیں کی، جیسے کہ یونانی اساطیر لکھی ہوئی موجود ہیں، وہ یونانی اساطیر کے اندر بیسیکلی انہوں نے جو قدیم قانون ہے، قدیم قانون آسمانی جو کہ چلتا رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا اس کو، تو وہ انہوں نے بیان کیا لوگوں سے، تاکہ لوگوں میں علم اور شعور آئے، ان کو فرق سمجھ آئے، کیونکہ چیزیں اوپن ہو رہی تھیں، پردہ نہیں تھا بیچ میں۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد پھر لوگوں کو یعنی کہ اس طرف جو ہے نا وہ معاملات کچھ کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا، تو وہ چیزیں جن کے اوپر پردہ نہیں تھا تو لوگوں کو شعور تو دینا تھا۔ اب اس شعور کے لیے جب وہ باتیں کرتے تھے، جو قدیم قانون بیان کرتے تھے، اس کی پھر وہ داستانیں لکھنی شروع ہو گئیں اور وہ مکس اپ ہو گئیں، یعنی قانون ایک طرف رہ گیا اور وہ کچھ سے کچھ بن گیا۔ اور یہ یونانی اساطیر میں نے اسی کی آپ کو ایک زندہ مثال جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو زیوس کا، جیسے میں نے بتایا کہ اصل نام کچھ اور ہے، یعنی کہ وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو زیوس کا اور جو ہوروس ہے ان کے جو اصل نام ہیں، سریانی نام، جن سے وہ آسمانوں کے اوپر معروف تھے اور آسمانوں کے اوپر جن سے ان کو پکارا جاتا تھا، وہ نام انشاءاللہ آپ سے کبھی آنے والی ویڈیوز میں اس کا ذکر کر دوں گا۔ تو یہ آپ سے کچھ باتیں تھیں، کچھ بات میں انسانی عقل کے حوالے سے کر دوں، یہ آپ نے بڑے غور اور توجہ سے بات سننی ہے۔ باقی تو یہ انشاءاللہ واقعات کا ذکر چلتا رہے گا، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں آپ اس کو مشورہ نما نصیحت سمجھ کے آپ اس کو بڑے غور سے سنیے گا کہ انسانی عقل کی 7 سٹیجز ہیں، 7 درجات ہیں، یا اس کو کہنے کے 7 اقسام ہیں۔ ان میں سے میں 3 بیان کر دوں کہ سب سے پہلے عقل حیوانی، الا ماشاءاللہ آج کل کی زمانے میں ہر طرف جتنی بھی سائنس کی ایجادات ہو رہی ہیں، جدید دور کی بات کر رہا ہوں، الا ماشاءاللہ عقل حیوانی سے ہو رہی ہیں، یا اسی کو عقل نفسانی بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری عقل انسانی، اس کا وجود ناپید ہے۔ تیسری ہے عقل روحانی، مگر ہر عقل کے اندر اس کے حاصل ہونے کے بعد نقص ہے، فلاز ہیں۔ پھر ان تمام کا آپس میں تعلق و ربط و نظم پیدا ہونے کی صورت میں بھی نقص رہتا ہے، جب تک کہ عقل کامل کی رہنمائی حاصل نہ ہو۔ اس دنیا میں، موجودہ دنیا میں، ایجادات اہرام مصر یا بیبلون بابل جس کی طرح تب ہی ہو سکتی ہے جب کم از کم عقل حیوانی یا عقل نفسانی سے اوپر عقل انسانی کے ساتھ ایجادات کو اور دنیاوی معاملات کو دیکھا جائے۔ ابھی میں نے آپ سے بیبلون کا ذکر کیا، اہرام مصر کا ہم ذکر کر چکے۔ بیبلون یا بابل کی جو سلطنت گزری، اس کے حوالے سے حضرت دانیال علیہ السلام اور وہ 70-80 ہزار یہودی جب یہ جو ادھر سے مجھے اس ٹائم بخت نصر نے جب وہاں پہ تخت و تاراج کی اور وہاں سے وہ سارا کچھ تباہ و برباد کر کے تو ادھر آ گیا اور وہاں سے وہ یہودیوں کو بھی لے آیا، اس زمانے کا ذکر اور اس حوالے سے جو واقعات ہیں بیبلون کے اور اس کی علم کے حوالے سے، بابل کی سلطنت کی بات کر رہا ہوں، اس حوالے سے جو علم کے واقعات ہیں وہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں، یہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا تک کا تذکرہ 1-2 ویڈیوز کے بعد، اس کے بعد پھر ہم تفصیل سے اس کو ذکر کریں گے، بیبلون کا، بابل کی سلطنت کا اور اس وقت کے علم کے معیارات کا آپ سے انشاءاللہ تفصیل سے ذکر ہوگا جب حضرت نوح علیہ السلام کی زمانے کے بعد کے واقعات شروع ہوں گے۔ اور ہم دوبارہ سے اسی بات پہ واپس آتے ہیں کہ دنیا کی جو عقل کے میں آپ کو درجات بتا رہا تھا انسانی، تو دنیا کی زندگی کا ہر شعبہ تب ہی بھرپور ترقی یافتہ یادگار بن سکتا ہے جب وہ عقل نفسانی یا حیوانی سے اٹھ کر، اس سے آگے بڑھ کر عقل انسانی سے فیصلہ سازی یا عمل کرے۔ تو جب تک کہ انسان اپنی عقل حیوانی یا عقل نفسانی سے بڑھ کر عقل انسانی سے فیصلہ سازی نہیں کرتا، اور یہ فیصلہ سازی جیسے میں نے بتایا کہ اس میں عقل کامل کا مشورہ یا اللہ پاک کی طرف سے کوئی ذریعہ
کیونکہ وہ جب فیصلہ کرتا ہے کسی قوم کو ترقی دینے کا تو پھر اس کے جو معیارات ہیں اور پھر جو عقل کے لیولز ہیں وہ مکمل طور پہ مختلف ہو جاتے ہیں۔ ہماری جتنی بھی زندگی ہے، جو گیجٹس اور ویجٹس کا جو زمانہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، بہترین معاملات ہیں، چلنے چاہیے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بحیثیت انسان جو ذات ہے آپ کی، جو آپ موجود ہیں، یعنی کہ آپ بہت بڑے محلات کے اندر موجود ہیں۔ کوئی ایک شخص لے لیں، فرد واحد، میں کسی کو یہاں کوٹ نہیں کر رہا، میں ایک جسٹ مثال دے رہا ہوں کہ کوئی بہت عظیم محلات میں پلنے والا ایک شخص ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کیا رکھتا ہے، یہ چیز اہم ہے۔ اس نقطے کو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بحیثیت انسان اس کی صحت کہاں پہ ہے، اس کا علم کہاں پہ ہے، اس کا ایمان کہاں پہ ہے۔ اس ترتیب کو سیدھا کر لیں کہ اس کا ایمان کہاں پہ ہے، اس کی صحت کہاں پہ ہے اور اس کا علم کہاں پہ ہے، کہ جس سے اس کی ذات کے جو معاملات ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، کیا آیا وہ پراپر ان تمام چیزوں کو اویل کر رہا ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کا وقت، آپ کا جو ٹائم ہے اس دنیا میں، جو ٹائم فریم ہے، ان تمام چیزوں کو بڑی گہرائی میں جا کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے ہماری جو زندگی گزر رہی ہے وہ سوائے اللہ ماشاء اللہ پاک، میں اس میں شامل ہوں، سب سے پہلے میں اپنے آپ ذات کو اس میں شامل کرتا ہوں کہ وہ فالس قسم کی، فیک قسم کی ایک طلسماتی، یا جیسے کہہ لینا کہ ایک نہ نظر آنے والی چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں جس کا ہماری ذات کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید آپ سے کچھ واقعات کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی۔ السلام علیکم۔